یہ سب کائنات کے مالک کی ایک مجھ پہ خاص عنایت ہوئی ہے، اس کی رحمت سے یہ میں نے قرآن پاک لکھا ہے۔ اس میں میرا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اس نے مجھ میں اتنی ہمت عطا فرمائی کہ مجھے اس نے اپنی ذات پاک کے لیے منتخب کیا اور مجھ سے یہ کام اس نے لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں نے یہ قرآن پاک تقریباً 12-13 ماہ میں یہ مکمل کی ہے۔ کم 15 گھنٹے جو ہے نا وہ میں ڈیلی، یہ میرا مشن ہوتا تھا اس کو لکھنے کے لیے۔ وہ کاروبار تو میں نے ادھر گیا ہی نہیں دکان کی طرف، نہ پورا 1.5 سال، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو دنیا داری ہے، دنیا کی جو بات ہے، یہ سب کائنات کے مالک کے سپرد میں نے کر دیے تھے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، پی کے امیزنگ اور ظفروال پنجاب کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ علی عثمان سلیری آج آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ جی ظفروال کے ایک مسجد رنگ محل سے ہم لائیو ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ سخاوت علی صاحب، اور انہوں نے ایک ماشاءاللہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شیخ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کو چارٹس کے اوپر لکھا ہے، اور یہ اتنا بڑا کام تھا کہ اس کے لیے انہوں نے تقریباً 1 سال کا جو وقت تھا وہ ان کو درکار تھا، تو انہوں نے تقریباً 1 سال یہاں پہ سپینڈ کیا اس کام کے لیے۔ تو بات کرتے ہیں شیخ صاحب سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ سب کائنات کے مالک کی ایک مجھ پہ خاص عنایت ہوئی ہے، اس کی رحمت سے یہ میں نے قرآن پاک لکھا ہے۔ میں نے یہ قرآن پاک تقریباً 12-13 ماہ میں یہ مکمل کی ہے۔ یہ جی انہوں نے تقریباً 2019 رمضان میں انہوں نے یہ شروع کیا تھا، اور تقریباً رمضان 2020 میں انہوں نے یہ مکمل قرآن پاک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ تو شیخ صاحب، آپ دن میں کتنا ٹائم اس کے لیے اسپینڈ کرتے تھے، کتنا ٹائم دیتے تھے مطلب قرآن پاک لکھنے کے لیے؟ یہ کم سے کم 15 گھنٹے، میں نے 24 گھنٹے میں کام کیا ہی ہے۔ 15 سے 18 بھی ہو گئے ہیں، یہ کہ 15 سے کم نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ قرآن پاک لکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ کا گھر بھی تھا، آپ کا کاروبار کو کام وغیرہ یہ، تو وہ سارا کچھ کیسے مینج کرتے تھے آپ؟ وہ کاروبار تو میں نے ادھر گیا ہی نہیں دکان کی طرف، نہ پورا 1.5 سال، ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو دنیا داری ہے، دنیا کی جو بات ہے، یہ سب کائنات کے مالک کے سپرد میں نے کر دیے تھے یہ سارے فیصلے، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں اس بات کا۔ اب تو جان، تیرا کام جانے، تو نے مجھے مزدوری دی ہے، اس کا انعام اس نے مجھے یہ دیا کہ میں نے عمرہ بھی کر لی اسی دوران۔ تو شیخ صاحب، آپ سے ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے کوئی رابطہ کیا ہو کہ اتنا آپ نے ایک ورک کیا ہے قرآن پاک کے لیے، کسی حکومتی نمائندے نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے اس کے لیے؟ جی بالکل نہیں۔ میں نے اپنے وزیر صاحب سعید الحسن صاحب سے 3-4 دفعہ کہا تھا کہ جی میں نے قرآن پاک آپ کے والد صاحب کی اجازت سے شروع کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا تو آپ کو اس کی زیارت کر لیں، حالانکہ وہ بیسیکل ہمارے شہر کے ہیں، تو انہوں نے بھی زحمت نہیں کی کہ مسجد رنگ محل میں آ کے، تو اتنا بڑا پروگرام میرے بنتے رہتے ہیں، تو میں خود 2-3 دفعہ ان سے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ شاہ جی آئے، میں نے زیارت کروانی ہے، تو ان کو بھی خدا نے توفیق نے دی نیک کام میں یہاں تک آنے کی۔ نہیں، یہ تو بالکل جی، وہ ہمارے سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک اتنا ماشاءاللہ اچھا کام کیا ہے، اور ان کو سراہنے کے لیے آپ کو ضرور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا شیخ صاحب، یہ جو نسخہ ہے جو قرآن پاک کا، اس کے جو آپ نے لکھا ہے، تو اس کی جو کریکشن ہے، غلطیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان غلطی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ نے لایا عمل اپنایا تھا کہ آپ یہ جو چارٹس وغیرہ ہیں ان کی غلطیاں کس طرح سے آپ مطلب اس کو ٹھیک کرواتے تھے، یا کون چیک کرتا تھا یہ ساری چیزیں؟ جی میری مسجد کے ماشاءاللہ 3 قاری حافظ قرآن ہیں جو اس وقت میرے پاس موجود ہیں، تو میں جب وہ ایک چارٹ لکھ لیتا تھا، پھر میں نے اپنے بڑی قاری صاحب کو دکھاتا تھا، پھر چھوٹے کو، پھر تیسرے کو۔ جب ہم نے اس کو فائنل کیا ہے تو میرے پاس 5 قاری تھے، 3 ہماری مسجد کے، 2 باہر سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدگی سے ہر چیز کو دیکھا، زیر زبر شاد مت کو۔ 2 جگہ پہ مسنگ ہوئی تھی، وہ ہم نے ڈریش لگا دیا تھا، تو باقی اللہ کی رحمت سے، مطلب بالکل اللہ کریکٹ کی ہے۔ رحمت سے۔ تو یہ شیخ صاحب، آپ نے جو قرآن پاک لکھا ہے، اس کو کتنے چارٹس کے اوپر مکمل آپ نے اس کو کیا، کتنے پیجز اس کو لگائے؟ تقریباً 86 پیج ہے، 90 پیج کے لگا لیں،
90 पेजों पे 86-90 पेजों पे मुकम्मल कुरान पाक आ गया मेरा। یہ ہمارے ساتھ اس مسجد کے جو امام ہیں جہاں پہ بیٹھ کے یہ شیخ صاحب نے سارا قرآن پاک لکھا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ نے یہ شیخ صاحب نے اتنا بڑا ماشاءاللہ کارنامہ سر انجام دیے، تو اس کو آپ یہ چیک کرتے رہے ہیں اور یہ دیکھتے رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سارا انہوں نے کام کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ایسے ہی ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دن رات ایک کر کے ایک طرح انہوں نے یہ لکھا، اور چیک بھی کرواتے رہے ہیں۔ کچھ جگہ پہ ہوتی تھی مسٹیک وغیرہ، وہ میں بتا دیتا تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ میری بھی دیکھنے میں کوئی رہ گئی ہو، مگر جو انسانی حد تک اپنی کوشش ہے وہاں تک ہم نے کوشش کیا کہ یہ درست ہی ہو۔ ویسے ماشاءاللہ نے بہت محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے ان کا۔ جی بہت شکریہ جی، آمین، تھینک یو۔ ابھی شیخ صاحب سے ہی ہم بات کریں گے کہ شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے اس کا جو نسخہ ہے اس کو پاکستان کے میوزیم کے اندر اس کو رکھوایا جائے، اگر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر گورنمنٹ لیول پہ وہ گورنمنٹ میرے ساتھ تعاون کرے تو مجھے تو اعتراض کوئی نہیں ہے، تو اگر خدا نے مجھے توفیق دی، گورنمنٹ نے میرے ساتھ تعاون کیا اس مسئلے میں، تو پھر انشاءاللہ میں میوزیم میں رکھنے میں بھی تیار ہوں، کیونکہ میں نے ایک قرآن پاک نیت کی ہے کہ دوسرا بھی لکھنا ہے، تو وہ میں نے ترکی کے بادشاہ کو، طیب اردن کو تحفہ دینا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ اس کو ان کا ارادہ ہے کہ ایک اور قرآن پاک لکھیں گے، اور وہ جو ہمارے ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان صاحب، اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک جو قرآن پاک کا نسخہ ہے وہ ترکی کے صدر جو طیب اردگان ہیں ان کو گفٹ کریں گے۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے سارا خوشخطی کے ساتھ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سمپل انہوں نے ہاتھ سے لکھ دیا ہے، ہر ایک پیج کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے خوشخطی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نسخہ جات آپ نے لکھے ہیں قرآن پاک کے، اس کے لیے کیا ارادہ تھا، دل میں کیا لگن تھی، کیا کرنا چاہتے تھے آپ؟ حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی لگن نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ یار اس دفعہ اعتکاف پہ بیٹھوں گا میں، تو میں نے قرآن پاک شروع کرنا ہے۔ پہلے تو چھوٹی چھوٹی آیتیں میں ڈائری بناتا رہتا تھا، جو مختلف ممالک میں بھی لوگ مجھ سے لے گئے ہیں، امریکہ، جرمنی، ادھر ادھر نا مختلف آیات وغیرہ، تو اس دفعہ تو میں نے بالکل پختہ ارادہ کر لیا تھا اس دفعہ کہ میں نے قرآن پاک شروع کر لینا ہے، تو میں نے اللہ کا نام لے کے قرآن پاک شروع کر لیا۔ تو پھر جیسے جیسے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میری آنکھوں کو، میری ہاتھوں کو، میرے پورے جسم کو، تو خدا نے میری مدد کی اور اس نے مجھے اپنی مزدوری کے لیے منتخب کر لیا، میں نے اس کی مزدوری مکمل کر لی، اور اس کے بعد جو بھی ہے آگے بھی انشاءاللہ پروگرام تو یہی ہے، ذہن یہی ہے، ایک قرآن پاک اور لکھ کے تو وہ میں نے ترکی کے پریزیڈنٹ کو تحفہ کرنا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں وہاں ترکی میں بیٹھ کے لکھ لوں ان کے لیے، ورنہ یہاں سے مجھے اجازت دو کہ تو میں گورنمنٹ کی طرف سے لے کے چلے جاؤں گا۔ شیخ صاحب اس میں جتنا بھی آپ نے کو خرچ کیا ہے، اس میں کوئی کسی اور کی مالی تعاون بھی تھی یا اپنی جیب سے سارا کچھ کرتے رہے؟ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ کائنات کے مالک نے مجھے ہمت دی، خدا نے میری مدد کی اور میں نے خرچ کر دیا۔ چلیں جی، اللہ پاک آپ کا قبول کرے۔ تو شیخ صاحب جاتے جاتے آپ کوئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی میں بالکل اپنے عمران خان صاحب کو میسیج دینا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ 2 دفعہ ان مقدس جگہوں پہ کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ جی میں نے آپ کا قرآن پاک دیکھنے کے لیے آنا ہے، لیکن وہ ابھی تک میرے پاس میری اس فقیرخانے میں، میرے گھر میں، میرے شہر میں تشریف آوری نہیں ہوئی ان کی۔ تکلیف دکھ صرف ان پہ اس بات کا ہے کہ آپ نے مجھے بیت المقدس میں، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مجھے اونگ آئی ہوئی تھی، آپ نے مجھے اونگ میں ملے آپ مجھ سے کہ بابا جی پہلے آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، پھر آپ نے کہا جی آپ نے قرآن پاک لکھا ہے، میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے، تو میں کب آؤں آپ کے پاس قرآن پاک دیکھنے کے لیے؟ تو میں نے گزارش کی کہ آپ جب مرضی آ جائیں۔ اس سال کو، اس کام کو، اس بات کو 2 سال ہو گئے تقریباً، تو عمران خان صاحب نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ چلیں جی، اگر ہماری یہ ویڈیو عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، کوئی بزی لائف ہے ان کی، تو ان سے ہماری گزارش یہی رہے گی کہ آپ اتنا اچھا کام انہوں نے شیخ صاحب نے کیا، آپ نے ان سے وعدہ کیا ملنے کا، تو آپ ضرور اپنا وعدہ پورا کریں، اور شیخ صاحب کی جو محنت ہے اس کے لیے آپ ان سے ضرور ملیں۔
اور ظفروال کے لیے اللہ تبارک تعالی ذات پاک خصوصی طور پہ اپنی پاک کلام کا صدقہ ہماری سرزمین ظفروال اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ تمام امت محمد جہاں جہاں بھی ہیں اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت اور فضل کا عطا فرمائے. اور یہ جو وبائیں آفتیں آتی ہیں ہم پہ اللہ پاک اپنے محبوب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ علیہ نبی اولاد علی کا صدقہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاروں کا صدقہ اور اپنی پاک کلام کا صدقہ پروردگار ہم سب مسلمانوں پہ اپنی رحمت اپنا فضل اپنا کرم عطا فرمائے. جی بہت شکریہ جی شیخ صاحب، آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ. تو ابھی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ہمارے پیج ظفروال پنجاب کو لائک کیجیے اور ہمارا چینل پی کے امیزنگ یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے. اللہ حافظ.